والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے تمہیں کعبۃ اللہ ایک نعمت عطا کی، ایسے ہی ہماری نعمتوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے رسول بھیجا تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھ کے سناتے ہیں تمہیں ہماری آیات، ویزکیکم، اور تمہیں پاکیزہ بناتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي، سو مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُونِی، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا ذکر شروع فرمایا تھا، اور اس آیت میں بیت اللہ کا ذکر اور ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر بیت اللہ کے حوالے سے پیچھے ہو رہا ہے، اس آیت پر اس ذکر کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جو کل ہم نے درس کے اندر پڑھی تھی، سیکھی تھی، اس کے اندر ہمیں مضبوط بنایا تھا کہ تمہارا قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رکھنا۔ 3 دفعہ 2 آیات میں حکم دیا کہ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کرو، تو گویا کہ ہر قسم کے شکوک و شبہات ختم کر کے یہ فرما دیا کہ یہ میری بہت بڑی نعمت ہے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، کہ قبلہ کو، بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنا دینا یہ میری بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس نعمت کی تکمیل ایسے ہوگی کہ میں تم میں اپنا رسول بھیجوں، وہ تم ہی میں سے ہو۔ تو گویا کہ ایک بیت اللہ کا قبلہ بنانا بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر مبعوث ہونا، اس امت کی طرف اللہ نے بھیجنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے بیت اللہ کو ہمیشہ کے لیے قبلہ مقرر کر کے تم پر نعمت پوری کی، ایسے ہم نے رسول اپنا بھیج کر تم میں سے تم پر ایک دوسری نعمت پوری کی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کما کے لفظ سے اس نعمت عظمیٰ کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ میں نے تم میں رسول اپنا بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بہت بڑا انعام فرمایا کہ اپنا رسول انہی میں سے بھیجا، فرمایا کہ یہ تم پر دوسری نعمت میری پوری ہوگی، یتلو علیکم آیاتنا، اب میں نے رسول تم میں بھیج دیا، وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں۔ ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں یعنی کیا مطلب کہ ہمارے احکام تمہیں بتلاتے ہیں، اپنے معجزات دکھلاتے ہیں، ہمارا ایک ایک حکم تم پر پہنچاتے ہیں۔ یہ رسول کا فرض منصبی ہوتا ہے، یہ رسول اپنا فرض پورا کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور فرمایا تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں پاکیزہ بناتے ہیں، یعنی تزکیہ یعنی اندرونی صفائی، اندرونی بیماریاں دور کرنے کو تزکیہ کرتے ہیں۔ اندر انسان کے اندر کفر، شرک، اس قسم کے جذبات، اور اسی طرح اندر بد اخلاقی کے جذبات اور حسد، کینہ، بغض، یہ اندرونی بیماریاں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے یہ بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ کریں گے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور سنت سکھلاتے ہیں، کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لوگوں کو سکھاتے تھے اور حرف بحرف ٹھیک ٹھیک سکھاتے تھے، اور فرمایا کہ قرآن مجید کے اسرار و رموز، معارف سکھاتے تھے، قرآن مجید کے معنی، مطالب وہ سکھاتے تھے۔ والحکمہ، اور حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام کو بتلاتے ہیں۔ والحکمہ، اور اللہ نے جو اچھے طریقے اس امت کے لیے منتخب کیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے سرزد ہوئے، تو وہ سنت کہلاتے ہیں، کہ وہ سنت کی تعلیم بھی آپ کو دیتے ہیں۔
تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں کتاب ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں حکمت اور قرآن حکمت سنت کی تعلیم ملی۔ اور فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ باتیں بتلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں وہ چیزیں سکھلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ غسل جنابت کیسے کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت سے پاک ہونے کا طریقہ ہمیں بتلایا۔ نماز کا پتہ نہیں تھا، نماز بتلائی، نماز کی رکعات بتلائی، حلال اور حرام کے بارے میں بتلایا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ شرک سے کے بارے میں بتلایا کہ یہ چیز اس طرح کرنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے، شرک نہیں کرنا۔ اسی طرح تہذیب کے اصول بتلائے، رہنے سہنے کے اصول بتلائے۔ اسی طرح فرمایا کہ معیشت کے اصول بتلائے کہ تم نے جو ہے نا کیسے روزی کمانی ہے، کیسے خرچ کرنا ہے۔ اور یہ تو دنیاوی معاملات ہیں۔ مرنے کے متعلق بتلایا کہ تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قبر کے احوال بتلائے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے وہ سب تمہیں بتلایا کہ قبر، اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ برزخ کے احوال، کہ مردے کے ساتھ قبر میں کیا کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ سب بتلائے۔ اسی طرح فرمایا کہ آخرت میں کیا کیا ہوگا، کل صراط ہے، اس کے متعلق بتلایا۔ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، سوال و جواب ہونا ہے، جنت اور جہنم، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، یہ سب چیزیں فرمایا تمہیں سکھلا رہی ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں ہر وہ بات بتلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ شاہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے جو ایک زبردست تقریر کی تھی، جب اس نے پوچھا کہ تمہارا رسول کون ہے، تو انہوں نے یہ سب باتیں بتلائیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم تو حلال کو حلال نہیں سمجھتے تھے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتلایا، مرنے کے بعد کے احوال بتلایا۔ تو یہ ساری تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو فرمایا یہ میں نے نعمت عظمی تمہیں عطا کی کہ اپنا رسول تمہیں بھیجا، وہ تمہیں میری آیات پڑھ کے سناتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب و سنت سکھلاتے ہیں، اور تمہیں وہ باتیں بتلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو گویا کہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے رسول مبعوث فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو انعام کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، تو فرمایا کہ جب میں نے اتنے انعام کیے، جب میں نے تم پر اتنی رحمتیں کی، تو اب تمہارا حق بنتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔